رات کے 11 بج رہے تھے۔ گلیاں سنسان اور ہوا تھوڑی ٹھنڈی چل رہی تھی۔ سلمان کے والد رحمت خان ایک غریب مزدور تھکے ہارے گھر واپس آ رہے تھے۔ دماغ میں ایک ہی بات چل رہی تھی کہ کل عید ہے اور میں ہمیشہ میرے بیٹے سلمان سے ایک ہی وعدہ کرتا ہوں کہ اگلی عید پر تمہیں نئی چپل لے کر دے دوں گا۔ اور سلمان، جس کے چھوٹے ہاتھ اور چمکتی آنکھوں نے ہمیشہ اپنے والد صاحب سے ایک ہی سوال کیا کہ پپا میری نئی چپل کب آئے گی؟ رحمت خان کے دل میں ہر بار ایک درد اٹھتا، لیکن وہ خاموش رہتے۔ اس رات رحمت نے اپنے پرانے جوتے اتارے، ٹوٹے ہوئے پیلے رنگ کے۔ دیکھتے دیکھتے آنکھوں میں نمی آ گئی۔ بیٹا، آج تمہیں خوش دیکھنا میری زندگی کا سب سے بڑا خواب ہے۔ چپل لینے کے لیے پاس کی مارکیٹ جانے کا سوچا، لیکن ہمیشہ کی طرح جیب میں ہاتھ ڈالا تو پیسے نہیں تھے۔ رات بھر سوچتا رہا، ہر زاویے سے ہر ممکن کوشش کی کہ کہیں سے پیسے کا بندوبست کر سکوں، لیکن ناکام رہے۔ اور آخر میں انہوں نے اپنی پرانی چپل بیچنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ پرانی چپل جو ہر موسم کی دھول، ہر بارش، ہر دکھ سہ چکی تھی، اب اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے قربان ہونے جا رہی تھی۔ صبح ہوئی، سلمان جھانک کر دیکھتا ہے کہ اس کے بستر کے پاس ایک نئی چپل پڑی ہے۔ آنکھوں میں خوشی اور دل میں امید، لیکن کبھی یہ نہ جان سکا کہ اس چپل کی قیمت رحمت خان نے اپنے پیروں کی تکلیف، تھکن اور قربانی تھی۔ سلمان نے چپل پہنی، دوڑ کر والد کے پاس آیا اور کہا، ابا یہ چپل دنیا کی سب سے خوبصورت چپل ہے۔ رحمت خان نے مسکرا کر کہا، بیٹا، سب سے قیمتی چیز وہ ہوتی ہے جو انسان کسی کو دل سے دیتا ہے۔ اور اسی لمحے رحمت خان کے دل میں ایک خاموش دعا اور ایک چھپی ہوئی آنسوں کی لہر دوڑ پڑی۔ یہ کہانی صرف چپل کی نہیں، ہر باپ کی ان قربانیوں کی ہے جو وہ خاموشی سے اپنی اولاد کے لیے دیتا رہتا ہے۔ اور یہی اولاد بڑی ہو کر باپ سے کہتی ہے کہ تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، اور تمہیں پتہ ہی کیا ہے، تم نے ساری زندگی اسی طرح غربت میں گزار دی۔ اور میں آج ہر اولاد سے یہ بات کہتا ہوں کہ باپ کی محبت لفظوں سے نہیں، اس کی قربانی سے ماپی جاتی ہے۔ جو چپل تمہارے پاؤں میں ہے نا، اس چپل میں باپ کے درد کے نقوش چھپے ہیں۔ لیکن یہ سب دیکھنے کے لیے تمہیں احساس پیدا کرنا پڑے گا اپنے اندر۔